بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے کفار آپ علیہ السلام سے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ مثال کے طور پر ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ شق القمر کے معجزے کا مطالبہ کیا، یعنی چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ آپ علیہ السلام نے ویسا ہی فرمایا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اپنی مٹھی میں موجود کنکریوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطالبہ کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے یہ معجزہ بھی دکھایا، کنکریاں کلمہ پڑھنے لگیں، لیکن افسوس کہ وہ ایمان نہ لایا۔ ناظرین، قرآن پاک میں آج جس حوالے سے ہماری گفتگو ہے، انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دکھائیں، اس کو دیکھ کر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی ضد اور انانیت کے اندر کسی بات پر اڑ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت چھین لیتا ہے، تو پھر انسان جو ہے اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور وہ حق کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کو جھٹلاتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ کفار اپنی ہر دھرمی کے اندر اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب ان کا واپسی کا راستہ باقی نہ تھا۔ ناظرین، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ہمیں ایک میسج بھی دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل ہمیشہ درست فیصلہ کرے یہ ضروری نہیں ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے، جتنے بھی کفار ہیں جو باطل نظریات پر قائم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی عقل بھی انہیں اطمینان فراہم کرتی ہے کہ وہ درست ہیں۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وہ تکذیب کرتا رہا، دین اسلام کی حقانیت کو اس نے فراموش کیا، اس کی عقل کیسے درست فیصلہ کر سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اپنی عقل پر مکمل اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کو طلب کرنا چاہیے کہ رب کریم صراط مستقیم پر ہمارے قلوب کو جو ہے وہ مطمئن فرما دے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، تم انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں کہ جس دن وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ ایک موت کی بجلی کی بات کی جا رہی ہے کہ جب انسان کی زندگی پر یہ موت کی بجلیاں گرتی ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ تمام چیزیں اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں، اور وہ جو حقائق تھے جو دنیاوی زندگی کے اندر بظاہر پوشیدہ تھے، ٹھیک ہے، جو بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے، اب وہ تمام حقیقتیں کھل کر واضح ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ محبوب، ان کا غم نہ کھاؤ، بلکہ انہیں مہلت دو۔ جس دن ان پر موت کی بجلیاں گریں گی اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا حق ہے، اور جن نظریات پر یہ تھے وہ کس قدر جو ہے وہ غلط اور باطل نظریات تھے۔ اور ناظرین، جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ملتی ہے کب؟ جب زندگی انسان نے اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کا کوئی فریب کام نہ آئے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد ہوگی۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، جس وقت یہ جو دارالعمل ہے، یعنی عمل کرنے کا موقع ہمیں جس جگہ ملا ہوا ہے، یہ سانسیں جب ختم ہو جائیں گی، بس اس کے بعد پھر احتسابی عمل ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے، اور ان کفار کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے کہ جس وقت زندگی کا چراغ گل ہوگا، بس اس کے بعد پھر احتسابی عمل کا آغاز ہے۔ زندگی کا جاتا ہوا ہر لمحہ جو ہے ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ آج دنیا میں انسان نیکیاں جو بظاہر چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، نمازوں کے اوقات کو بعض اوقات بھلا دیتا ہے، بعض اوقات وہ نیکیاں جو کل بروز قیامت جو ہیں وہ انسان کے پلڑے کو بھاری بنائیں گی انہیں فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کل انہی کی ضرورت ہے۔ آج زندگی ہمیں بہتر انداز سے گزارنی چاہیے تاکہ ہم اپنا کل سنوار سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة